مردوں تو یہ ہوا نہیں تھا کہ ایک خاص فرد ادھر سے ایک خاص فرد ادھر سے. جو ان کے ساتھ معاون تھے یا منتظمین تھے وہ کون کون تھے, ذرا ان کا بتا دیجیے کہ ڈاکٹر عبداللہ اتھم کے ساتھ کون تھا اور مرزا صاحب کے ساتھ کون کون تھے؟ ہاں، عبداللہ اتھم اپنی طرف سے مناظر تھا اور لا محلہ اس کے ساتھ ایک ٹیم تھی، اور ان میں بڑا جو نام ہے ڈاکٹر مارٹن کلارک کا تھا. اسی طرح اور 2-3 نام بڑے ہیں، لیکن جو مناظرہ کرنے والا وہی. اسی طرح مرزا صاحب اپنی طرف سے مناظرہ کرنے والے تھے، باقی ان کے ساتھ ان کے حواری تھے. تو ایک دن وہ عبداللہ اتھم بیمار بھی تھا، اس دن ڈاکٹر مارٹن کلارک نے مناظرہ کیا. 15 دن مناظرہ ہوتا رہا، ان میں سے ایک دن عبداللہ اتھم بیمار رہا تو اس کی جگہ ڈاکٹر مارٹن کلارک نے مناظرہ کیا. مناظرہ تو وہاں ہوتا رہا 15 دن تک، اور دونوں طرف سے ایک ایک ہی بندہ بات کر رہا تھا. لکھ کر تحریری طور پر وہ پرچہ لکھتے تھے اور اس کے بعد اس کو پڑھ کے سناتے. تو وہ ٹائم رکھا ہوا تھا، اتنے ٹائم میں آپ نے پرچہ لکھنا ہے اور اتنے ٹائم میں بیان کرنا ہے. عمر بھائی، اس مناظرے کے اندر جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے جو ساتھی تھے یا جو معاون تھے، ان میں سے کہا جاتا ہے کہ ایک مرزا صاحب کا کوئی سالہ زاد تھا یا ایک مرزا صاحب کا کوئی منتظم بھی تھا اس مناظرے کے اندر، اور ایک معاون تھا. کوئی 3 آدمیوں کا نام لیا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ وہ اس مناظرے کے بعد کرسچین یا عیسائی ہو گئے تھے. تو اس کے والے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی مرزا صاحب کی بیوی نصرت جہاں بیگم کا خالہ زاد بھائی محمد سعید اس کا نام ہے، وہ عیسائی ہو گیا تھا مرزا صاحب کا یہ مناظرہ دیکھ کر. اسی طرح سے یوسف پٹھان، یہ ان میں سے 6 لوگوں میں سے ایک بندہ تھا جو 6 لوگ مرزا صاحب نے بھیجے تھے مناظرے سے پہلے شرائط طے کرنے کے لیے. ان کو لکھا ہوا ہے، جنگ مقدس کتاب ہے نا روحانی غذائن کی 6 جلد میں جو پڑھی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے سفیران جنگ. اس جنگ مقدس کے جو سفیر بھیجے تھے نا، ان میں سے 6 سفیروں میں سے ایک سفیر وہ یوسف پٹھان تھا، وہ بھی عیسائی ہو گیا تھا. جنڈیالے کے جن لوگوں نے مرزا صاحب کو بطور مناظر پیش کیا تھا، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ عیسائی ہو گئے تھے. تو مرزا صاحب یعنی اس مناظرے کے نتیجے کے اندر بجائے کہ کرسچنز میں سے مسلمان ہوتے لوگ، حقائق یہ کہہ رہے ہیں، تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ خود مرزا صاحب کے جو معاون تھے، جو منتظمین تھے یا جو مناظرے کی شرائط طے کرنے گئے تھے اور جن لوگوں نے یہ مناظرہ کروایا تھا، وہ کرسچن ہو گئے. ہاں جی، اگر مناظرے کا رزلٹ، اس مناظرے کا جو ایک صحیح منظم طور پر مناظرہ کیا، باقی تو میں نے کہا کہ یہ صرف باتیں ہی ہوتی ہیں نا. یہ جو عیسائیوں کے ساتھ ایک ہی زندگی میں مناظرہ کیا ہے، اس مناظرے کو دیکھ کر کون سا عیسائی ہے جس نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے؟ ان کے بندے تو موجود ہے، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. کتاب البریہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. عیسائی ہو گیا، جنڈیالے کے کئی مسلمان عیسائی ہو گئے، یہ تو انہوں نے خود قبول کیا ہوا ہے. لیکن کیا کسی عیسائی نے ان کے ہاتھ پر آ کر بیعت کی؟ نہیں. یہی ان کی کارکردگی. اب اگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یا اگر کوئی اور بندہ کہتا ہے کہ انہوں نے کسی مناظرے میں اچھی کارکردگی دکھائی، تو ان کی بات درست نہیں ہے. کیونکہ مناظرے میں اچھی کارکردگی دکھائی گئی ہو تو اس کی جو رپورٹ ہے وہ آ جاتی ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کنونس ہوتے ہیں اور پھر اس مذہب کی طرف آتے ہیں. کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جنہوں نے ان کی طرف رجوع کیا، بلکہ ان کے لوگوں نے عیسائیت کی طرف رجوع کیا. جزاک اللہ. اچھا عمر بھائی، اب ہمارے پاس مناظرے کے حوالے سے وہ تو ساری آ گئی ہے، تاریخ کیا کہتی ہے. اب ہم آتے ہیں پیش گوئی کی طرف. پیش گوئی کا سیاق و سباق کیا تھا؟ کیا پھر اس کو یہی نہیں کہا جا سکتا کہ جب مرزا صاحب نے دیکھا کہ ان کے اپنے منتظم منشی محمد اسماعیل صاحب، محمد یوسف مرزائی صاحب اور مرزا صاحب کے سالہ سید صاحب جو ہیں وہ کرسچین ہو گئے ہیں، تو کیا یہ پیش گوئی سیاق و سباق یہی نہیں رکھتی کہ بجائے مزید مناظرہ جاری رہے، اس کے اندر مزید جو ہیں وہ لوگ کرسچین ہو جائیں؟ میں پیش گوئی کو کر دیتا ہوں، کیا کہتے ہیں اس پہ؟ اصل میں پیش گوئی کا جو سیاق و سباق ہے یا پیش گوئی کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کا شروع سے یہ دعویٰ تھا، جب سے وہ میدان میں آئے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرے پاس نشانات ہیں، میرے ساتھ خدا باتیں کرتا ہے اور میں نشان دکھا سکتا ہوں. جس نے نشان دیکھنا ہو وہ میرے گاؤں آ جائے، قادیان میں آ جائے. وہ لیکرام کو کہا تھا کہ 1 مہینہ آ کے قادیان میں رہو، خرچہ بھی ہم تمہیں دیں گے، یہاں آ کے رہو، اور نشان ہم تمہیں نہ دکھایا تو بے شک ہمارا پھر نہ تم مذہب قبول کرنا، آؤ تو صحیح. وہ قادیان آ گیا، پشاور میں وہ پولیس میں ملازم تھا، وہ چھوڑ کے وہاں سے ادھر آ گیا، مہینہ پورا یہاں پہ رہا. روز وہ مرزا صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا. مرزا صاحب نے اپنی کتاب فریاد درد میں خود یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ لیکرم روز میرا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا دوپہر کے بعد، ظہر کے بعد، اور آ کے کہتا تھا کہ بھائی دکھاؤ کون سا نشان ہے تمہارے پاس.
फिर उसके बाद मिर्जा साहब के निशान तो थे ही नहीं कोई इनके पास दिखाने वाला, तो वो जाके कादियान के चौक में इनको भी गाली देता था, नबी पाक को भी गालियां देता था और कहता था ना इसके पास कोई निशान है ना इनके पैगंबर के पास कोई निशान है, खाम खाम मौलवियों ने बातें करी हैं। तो मिर्जा साहब गैर मुस्लिमों को इस्लाम पर हंसाया करते थे, ये भी उसका एक सबूत है। बहरहाल मिर्जा साहब का ये दावा था कि मैं निशान दिखा सकता हूँ। जंडियाले के मुसलमानों को जब शेख बटालवी ने मना किया कि मुनाजरे के लिए इस बंदे को पेश ना करो, तो उन्होंने भी यही उज़र पेश किया कि मिर्जा साहब छड़े मुनाजर नहीं हैं, मिर्जा साहब वली अल्लाह हैं और मिर्जा साहब कोई निशान भी पेश कर सकते हैं, कोई करामत दिखा सकते हैं, कोई मौजज़ा दिखा सकते हैं, कोई निशान दिखा सकते हैं। तो आप मौलवी तो सुक्के मौलवी हैं, आप तो बड़ा करेंगे तो कोई दलीलें दे लेंगे ना। तो यहाँ पर हमारा इस्लाम और ईसाईयत का मुकाबला होना है, तो हजरत जी कोई दिखाएंगे, निशान दिखाएंगे। तो हजरत जी पहले दिन से 22 मई से ही जब मुनाजरा शुरू हुआ तो कोई ना कोई निशान दिखाने के दर पे थे। 3-4 रोज गुजरे मुनाजरे को, तो मिर्जा साहब ये कहने लगे कि देखो बात ये है, हम दोनों में से सच्चा मजहब उसका है जिसके पास जिंदा निशान मौजूद है। ये जो बातें हैं ना, जो दलीलें तुम देते हो कुरान से, मैं तुम्हें बाइबल से दूं, ये तो मनकुली बहस चलती रहेगी। इससे मेरी भी उम्र 60-70 साल हो गई है, आपकी भी उम्र इतनी हो गई है। अब्दुल्ला आतम साहब छड्डो परा, ये दलीलें छोड़ो, फैसला करते हैं इस बात पर कि हम दोनों में से मजहब उसका सच्चा है जिसके पास कोई जिंदा निशान मौजूद है। अगर आपके मजहब में कोई जिंदा निशान मौजूद है तो आप पेश करें। अगर मैं उससे बड़ा निशान ना पेश कर सका तो मैं हार गया। और अगर आपके पास कोई जिंदा निशान मौजूद नहीं है, वो वाली बातें नहीं सुनानी कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा कर दिए, कुरान में भी लिखा हुआ है, वो पुरानी बातें नहीं सुनानी, वो तो किताबों में लिखी हुई ना। आज जिंदा निशान का मतलब होता है कि आज जो पेश किया जा सके। अगर आज कोई निशान पेश कर सकते हो तो करो, या तुम आजिज़ी का इजहार करो अपनी तरफ से, मैं दिखा देता हूँ निशान। तो मजहब तो उसी का सच्चा है जिसके पास आज भी जिंदा निशान मौजूद है। अच्छा माजरत आमिर भाई, मुझे कॉल आ गई थी तो मैं इसमें मसरूफ हो गया, तो मुझे अच्छा आमिर भाई हम पेशगोई पे तो आ चुके हैं। मिर्जा साहब ने पेशगोई की क्या थी ये तो बता दीजिए। हाँ मैं बताता हूँ। अभी मैं उधर ही पेशगोई की तरफ से आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब ने उनको जब मजबूर किया कि मजहब उसका सच्चा है जिसके पास कोई जिंदा निशान है, तो उन्होंने कहा चलो जी मिर्जा साहब अगर आपके पास कोई निशान है तो आप पेश कर दो, हमारे पास तो कोई निशान नहीं है जिंदा, हम तो उन्हीं निशानों को मानते हैं जो बाइबल में लिखे हुए हैं। यीशु मसीह ने मुर्दे जिंदा किए, नबीनों को हाथ लगाते थे उनकी आंखें सही हो जाती थी वगैरह वगैरह। तो हम तो आज का कोई निशान पेश कर नहीं सकते। अगर आपके पास कोई है तो ये देखें, एक अंधा है, एक लंगड़ा है, एक गूंगा है, इनको सही कर दें, हम आपके हाथ पर बैत कर लेंगे, जो आप कहेंगे आपकी शर्त हर शर्त मान लेंगे। अब जनाब वो 3 हैंडीकैप्स उन्होंने मिर्जा साहब के सामने बिठा दिए और मिर्जा साहब फबोहित अल्लाज़ी कफर का मिस्दाक बने, उनका मुंह देख रहे थे। कोई तो निशान आमिर भाई माजरत के साथ ये बात मेरे ज़हन में आ गई, निशान दिखाने का जो बात है ये मिर्जा साहब ने खुद से उनके सामने रखी थी या ईसाइयों ने मुतालबा किया था? हाँ, आपकी कॉल आ गई थी, मैं यही बता रहा था कि खुद मिर्जा साहब ने इसकी पहल की है। मुनाजरे के दौरान तौहीन करने की भी पहल की है, उनके रूहुल कुदस का नाम लेकर मिर्जा साहब ने गुस्ताखी की है, मुनाजरे के दौरान पहल की है। जवाब में उन्होंने रसूलुल्लाह की तौहीन की है अब्दुल्ला आतम ने। जाहिर है जब आप किसी के काबर की पहल करेंगे, तौहीन करेंगे, वो भी करेगा आपके। तो उन्होंने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की, तो वहां से हटे तो फिर उन्होंने कहा कि हम निशान पेश कर सकते हैं। उन्होंने कहा करके दिखा दो। जब वो निशान मिर्जा साहब ना पेश कर सके तो इस पे मिर्जा साहब बड़े चल रहे थे, पजल चल रहे थे, अंडर प्रेशर चल रहे थे कि मैंने कहा तो था कि मजहब उसका सच्चा जिसके पास जिंदा निशान मौजूद है। उन्होंने 3 हैंडीकैप्स मेरे सामने बिठा दिया, मैंने हंस के दिखा दिया। अब मिर्जा साहब बड़े परेशान थे। आखिर 15वें रोज, मुनाजरे के 15वें रोज 5 जून 1893 को मिर्जा साहब ने ये कहा कि भाई मुनाजरा हो गया ख़त्म, आज रात को मेरे पर ये खोला गया है कि हम दोनों में से जो झूठा है वो जितने दिन मुनाजरा हुआ है इतने महीनों के अंदर अंदर मार के हाविया में गिरेगा। यानी 15 दिन मुनाजरा हुआ है तो इसके बराबर महीने हैं, यानी 15 महीने। 15 महीने टाइम है, इसके अंदर अंदर वो मर जाएगा। क्योंकि मिर्जा साहब को किसी ने कान में बताया हुआ था कि अब्दुल्ला आतम को टीबी है। टीबी उस जमाने में एक ऐसी बीमारी थी जिस तरह आज कैंसर है, किसी बंदे को कैंसर हो तो पता है कि इसकी डेथ यकीनी है। अमर भाई इस पे सवाल ले लीजिए कि क्या ये जो आप टीबी वाली बात कर रहे हैं, क्या इसके बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं कि ये अब्दुल्ला आतम को वाकई टीबी था या सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं? ऑफ कोर्स
مرزا صاحب نے اس کے بارے میں پیشگوئی کی ہی اس لیے ہے، اور یہ بالکل موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے بات. ظاہر ہے مرزا صاحب تو نہیں مانیں گے نا کہ میں نے اس لیے پیشگوئی کی ہے، مرزا صاحب تو نہیں مانیں نہیں گے. نہیں، اس بات کو مرزا صاحب تو قطعا نہیں مانیں گے، نہ ہی ہم بھی مانیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہے. لیکن چونکہ جب ڈیبیٹ ہوتی ہے، جب مناظرہ ہوتا ہے، تو بندے کے پاس اس طرح ہم نے بات مسلمانوں نے کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس وہ ثبوت تو ضرور ہوں گے. جب مناظرے میں یہ بات پیش کی جائے گی تو اس کے شواہد کے طور پر کیا کرسچینز کی طرف سے یہ ملتا ہے یا عیسائیت، یا کہاں سے یہ اس کا مطلب کون ہے اس کا ہمارے مسلم مورخین نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور موسٹ پروبیبلی نور افشاں سے بھی ملے گی یہ بات. عبداللہ ٹھیک ہے، اتم بیمار تھے، اور اس کی ٹھیک. ایک دلیل میں نے پہلے دی ہے کہ 15 روز مناظرہ ہوا، اور 15 میں سے ایک روز عبداللہ اتم اتنا بیمار تھا کہ وہ مناظرہ کر ہی نہیں سکا. اس کی جگہ پر عبداللہ اتم کی جگہ پر ڈاکٹر مارٹن کلارک نے آ کر پرچے لکھ کر پڑھ کے سنائے، اور ٹھیک. عبداللہ اتم چارپائی پہ پڑا رہا، وہ آ ہی نہیں سکتا، وہ تو مرنے کے پہلے کنارے پر تھا. بہرحال مرزا صاحب نے وہاں پر 15 مہینے کی پیش گوئی جڑ دی، حالانکہ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ 6 مہینے میں مر جانا عبداللہ اتم نے، ڈاکٹر نے اس کو بتایا ہوا ہے. تو مرزا صاحب نے 15 مہینے کا تکا مارا. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ ایک خاص وصف ہے کہ وہ ہمیشہ مفتری کو جھوٹا ثابت کرتا ہے. حالانکہ اس کی جو بیماری تھی وہ ایسی سٹیج پہ تھی کہ اس نے 6 مہینے زندہ رہنا تھا، لیکن ان کے یہ افطرا کرنے کی وجہ سے کہ مجھے خدا نے کہا ہے کہ 15 مہینے میں مار کے حاویہ میں گرے گا جو عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 15 مہینے میں بھی نہیں مرا. عمر بھائی نتیجے پہ ابھی نہیں. جی جی اس سے پہلے کہ ہم نتیجے پہ جائیں، کہا جاتا ہے کہ جو پیش گوئی کے الفاظ تھے جو جنگ مقدس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جائے گا. حاویہ میں گرایا جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مر جائے گا یا اس کی موت آئے گی تو اور طرح کی سخت ذلت پہنچے گی، بشرطے کہ وہ حق کی طرف رجوع نہ کرے. تو یہ حاویے میں گرایا جانے کو آپ کس طور پر اس کو موت لیتے ہیں؟ کیا اس کے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ دیکھیں، اگر ہم ان کی کتاب سے کوئی استدلال کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ آپ کا استدلال ہے جو کہ غلط ہے. مرزا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں، نص موجود ہے، ان کی اپنی تحریر موجود ہے کہ اسلام قبول کرے گا تو بچے گا ورنہ مرے گا. صرف ایک رستہ ہے، عبداللہ اتم اسلام قبول کرے گا تو زندہ رہے گا ورنہ مر جائے گا. یہ الفاظ ہیں مرزا صاحب، میں دکھا دوں گا کتاب میں سے نکال کے. مرزا صاحب کی عربی عبارت ہے، وہ اس کا ترجمہ ہے یہ جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے. کرامات الصادقین کی بات تو نہیں کر رہے آپ؟ کرامت الصادقین، ہاں جی اسی میں ہے. تو اس میں عربی میں انہوں نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ وہ مرے گا اگر اس نے اسلام قبول نہ کیا. اسلام قبول کر جائے گا تو بچے گا. تو اس نے یہ دونوں باتیں نہیں، نہ اس نے اسلام قبول کیا نہ وہ مرا. اچھا، کہا جاتا ہے عمر بھائی کہ جب یہ مناظرہ ہوا، مناظرے کے بعد جب یہ پیش گوئی کی گئی، پریڈکشن کی گئی مرزا صاحب کی طرف سے، تو اس کے بعد جو عبداللہ اتم تھا اس نے اسلام کے خلاف لکھنا چھوڑ دیا تھا، اسلام کے خلاف بولنا چھوڑ دیا تھا، اور جو وہ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا وہ اس نے چھوڑ دی تھی. تو یہ اس کا حق کی طرف رجوع تھا. کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ یہ جتنی باتیں ہیں نا، ان کی ایسی گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، جس طرح ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری کہتے تھے نا کہ مرزائیوں کے دلائل یہ ہوتے ہیں کہ چاول سفید ہیں اس لیے زمین گول ہے. یہ اس طرح کے دلائل ہیں ان کے کہ عبداللہ اتم پہ وہ گستاخی کرنے سے چھوڑ دیا. پہلے کون سی وہ گستاخی؟ اشارتاً کنایتاً اس نے اپنی کتاب اندرونہ بائبل میں گستاخانہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. آف کورس اس نے اسلام کو چھوڑا ہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام کے خلاف بولے گا، لکھے گا. وہ پہلے بھی لکھتا رہا، بعد میں بھی بولتا رہا. بعد میں جتنی دیر وہ زندہ رہا، 37 مہینے تک پیش گوئی کے بعد، جب وہ کہہ رہا ہے، صاف اعلان کہہ رہا ہے کہ جس طرح میں پہلے کرسچن تھا اسی طرح کرسچن ہوں، جس عقیدے پر میں پہلے تھا اسی پر ہوں، جتنی مضبوطی اور استحکام کے ساتھ پہلے میں نے اپنے اس مذہب کو اڈاپٹ کیا ہوا تھا، میں اسی کے ساتھ ہوں، اور اسلام کو میں غلط سمجھتا ہوں. اسی الفاظ سے وہ پہلے تھا، اسی الفاظ سے بعد میں. پہلے بھی اس نے کبھی منہ کھول کے، یہ مرزائی دیتے ہیں اس طرح سے منہ کھول کے اس نے کبھی گالیاں. اچھا عمر بھائی، یہ سوال تو میں نے کر لیا، لیکن اب مجھے ذرا یہ بتائیے، ذرا کھول کر بیان کیجیے گا اس بات کو کہ یہ جو بعد میں باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ دل میں ڈر گیا تھا، اس نے خلاف لکھنا چھوڑ دیا تھا یا اس نے خلاف بولنا چھوڑ دیا تھا اسلام کے، یہ باتیں 15 مہینے کے اندر چل رہی تھیں یا آفٹر دا پریڈکشن جو مدت مقرر کی گئی تھی، معین کی گئی تھی، تعین کیا گیا تھا کہ یہ وقت کے اندر عبداللہ اتم مر جائے گا، یہ یا اس کے بعد کی باتیں ہیں؟ یہ
यही तो अजीब बात है कि जो 15 महीने टाइम दिया गया था वो 5 जून 1893 से शुरू होकर 5 सितंबर 1894 तक का टाइम था। 6 सितंबर की सुबह वो टाइम खत्म होने जा रहा था। मसला ये है कि जब तक वो 15 महीने नहीं गुजरे, 15 महीनों तक किसी ने ये नहीं कहा कि अब अब्दुल्ला आतम बच जाएगा क्योंकि वो दिल में डर गया है, क्योंकि अब वो गुस्ताखाना बातें नहीं करता है, लिहाजा अब वो उसको कुछ नहीं होगा। 15 महीने तक तो ये उसके मरने की दुआएं करते रहे, करवाते रहे, हत्ता कि आखिरी दिन भी 5 सितंबर 1894 की शाम को भी अल फजल अखबार में लिखा हुआ है कि कादियान में ऐसा मंजर था जैसे, वो कहता है खुद बशीरुद्दीन महमूद अहमद कहता है, ऐसा मंजर था जैसा 10 मुहर्रम के दिन होता है। यानी एक किस्म का मातम हो रहा था। रो रो के मिर्जाई दुआएं कर रहे थे, ऐ यल्लाश, या अल्लाह, जो भी उनका नाम है, यल्लाश जिसको वो पुकारते हैं, जो उनका खुदा है, जो मिर्जा साहब ने इनको नया खुदा मुतारफ करा, यल्लाश, यल्लाश, ऐ यल्लाश, अब्दुल्ला आतम मर जाए, यल्लाश अब्दुल्ला आतम मर जाए। रो रो के दुआएं कर रहे थे, बल्कि बैन कर रहे थे, बैन कर रहे थे, लिखा हुआ है अखबार में। यहाँ तक कि दूर दूर तक 100 गज दूर तक उनके रोने की आवाजें जा रही थी। जहां ये मिर्जा साहब का घर है और साथ ही इनकी इबादत गाह है, वहां पर ये रो रो कर वैन कर करके ऊंची ऊंची आवाजों में दुआएं कर रहे थे और पुकार रहे थे अपने खुदा को कि हमारी मदद कर और इसको मार दे, इसको मार दे, आज आखिरी रात है, कल सुबह तक अगर ये मरा हुआ ना होगा तो हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, हमारा तो मजहब ही बातिल साबित हो जाएगा। अच्छा अमर भाई, आखिरी दिन की शाम। इसके अंदर मुझे ये भी बता दीजिए, इसी बात में साथ ऐड कीजिएगा कि चूंकि यह तारीख का हिस्सा है और बहुत सारे लोगों से ये सुनने को भी मिलता है कि मिर्जा साहब ने खुद भी कोई फेल भी किया था, कोई चने दम करवा कर, या कोई उस पर कोई इस तरह का कोई वाकया मिलता है कि उन्होंने अब्दुल्ला आतम की मौत के लिए इस तरह के कोई काम किए थे। 5 सितंबर की शाम को मगरिब से थोड़ी देर पहले उनके बेटे ने सीरतुल महदी में लिखा हुआ है कि हजरत साहब ने वो चने दम करवा के रखे हुए थे। सारी रात हम बैठ के सूरा फील या इस तरह की कोई सूरत पढ़ते रहे और दम करते रहे उन चनों को। वो चने जो सारी रात बैठकर दम करते रहे, वो 5 सितंबर की शाम को इन्होंने एक टूणे के तौर पर एक गैर आबाद कुएं में फिकवाए। कादियान के शुमाल में एक गैर आबाद कुआं था। गैर आबाद कुआं का मतलब है कि पहले उस कुएं से पानी आकर जब वो उससे लोग पानी लेना बंद कर देते हैं, वो गैर आबाद सा हो जाता है, लेकिन वो खड़ा तो बना रहता है, तो वो बड़ा खतरनाक और खौफनाक सा मंजर होता है। आमतौर पर वहाँ मिसालें मशहूर होती हैं कि इसमें जिन रहते हैं, चुड़ैले रहते हैं इस कुएं में। इस तरह के लोग डरावने वहाँ तक बातें किया करते थे। तो मिर्जा साहब ने इनको साथ लिया, बच्चों को, और कहा कि उस कुएं में, वो जो शुमाल में, कादियान की शुमाल में कुआं है, उसमें वो चने फेंकने हैं दम जो किए हुए हैं, और जब फेंक देने हैं फिर मुड़ के पीछे नहीं देखना। आपने मुड़कर पीछे नहीं देखना, भले कुछ भी हो। अजराए तफन्ना, अमर भाई, ये पीछे ना देखने के पीछे क्या हिकमत अमली होगी? उनका यही ख्याल था कि जब ये चने उसमें फेंकेंगे तो वो जो इन्होंने जिन पकड़ा हुआ था 1886 में, जिस जिन ने इनको ये सारी गुमराही, इनके बेड़ा गर्क किया था, 20 फरवरी 1886 को चिल्ला काटा था मिर्जा साहब ने होशियारपुर में। तो वो जिन जो था ना, वो जिन्नात का ये अमल शमल करते थे अपनी तरफ से, तो जिन इनको पागल बनाता। आमतौर पर ऐसे ही होता है, लोग कहते हैं हमारे पास जिन है, जिन असल में लोगों के हाथ में नहीं होता, लोग उसके हाथ में खेल रहे होते हैं। तो मिर्जा साहब का ख्याल था कि जब ये चने फेंकेंगे तो वहां पर आग का शोला निकलेगा और उसकी वो जला के भस्म कर देंगे अब्दुल्ला आतम को, उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया जाएगा। ये टूना तो वो उस जिन के कहने पर या अपने किसी वो जो भी उनके शैतानी काम थे उनकी वजह से कर रहे थे कि चने फेंके और कहा कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे से कुछ भी आवाज है आपने पीछे नहीं मुड़ के देखना, क्योंकि अगर पीछे मुड़ के देखो हो सकता है वो चीज तुम्हें चिमट जाए, वो कुएं में जब फेंकोगे जो असर होगा चनों का। तो अच्छा अमर भाई, ये वाला वाकया चनों वाला भी आखिरी दिनों का था? आखिरी दिन का था, दिनों का नहीं, आखिरी दिन का था। अच्छा अमर भाई, इस पे सवाल पैदा होता है कि अगर अब्दुल्ला आतम जो था वो 15 माह के अंदर जो है वो तौबा कर चुका था, हक की तरफ रजू कर चुका था, तो फिर इस तरह के मामला क्यों पेश आए? क्या मिर्जा साहब जाके उन नौजवानों को ये नहीं कह सकते थे कि तुम क्यों बैन डाल रहे हो, क्यों तुम चीखों पुकार कर रहे हो कि जनाब आतम मर जाए, आतम मर जाए? वो तो तौबा करके अपनी मौत टाल चुका है। तो क्या ये बातें हकीकत के बरखिलाफ नहीं जाती?
ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کو پہلے نہیں بتایا گیا، اس وقت بتایا گیا جب ڈیٹ گزر گئی، یعنی 5 اور 6 کی درمیانی رات کو مرزا صاحب کو الہام ہوا، سویرے انہوں نے اٹھ کے لوگوں کو بتایا کہ آج رات کو مجھے خدا نے بتایا ہے کہ یہ ڈر گیا تھا اس لیے موت ٹل گئی ہے، دل میں ڈر گیا تھا اس لیے اس کی موت نہیں آئی، ورنہ ہماری پیش گوئی سچی ہے۔ یہ 6 ستمبر کی صبح کو یہ جواب دیا گیا۔ عامر بھائی، میں ایک واقعہ مجھے اور بھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ مرزا صاحب کا ایک مرید تھا، وہ کہتا ہے کہ جب یہ آخری دن تھا کہ لوگ انتظار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج سورج غروب نہیں ہوگا جب تک عبداللہ آتم نہ مر جائے، جب سورج غروب ہو گیا اور آتم بھی نہ مرا تو کئیوں کے ایمان جو ہے وہ ڈگمگانے لگے، ڈولنے لگے، تو کوئی مرزا صاحب نے آ کے کوئی تقریر کی تھی، اس تقریر کی بنا کے اوپر وہ ان کے ایمان تازہ ہو گئے، اور جب انہوں نے امرتسر میں جا کے دیکھا تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ خوشیاں منا رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے، لیکن احمدیوں کو نظر آ رہا تھا جی آتم جو ہے نا وہ مرا سا۔ تو اس کی کیا کہانی ہے؟ اصل میں یہی وہ صرف ایک ہنر تھا۔ مجھے کسی نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ مرزا صاحب کو ہر وقت تم کنڈیم کرتے ہو، کوئی ان میں خوبی کبھی نہیں نظر آئی؟ میں نے کہا ایک خوبی نظر آئی ہے کہ وہ چرب زبانی سے اپنے مریدوں کو خوب وہ گمراہ کر لیا کرتے تھے، مرید ان کو ایسے ملے ہوئے تھے جو ان کی باتوں میں آ جاتے تھے اور ان پر اعتبار کر لیتے تھے، ان کی عقل سے زیادہ یہ ہوشیار تھے۔ تو جب وہ عبداللہ آتم نہیں مرا تو مرزا صاحب نے ان کو مطمئن کیا مریدوں کو کہ مجھے خدا نے یہ بتایا ہے کہ یہ دل میں ڈر گیا تھا ورنہ اس نے مر جانا تھا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے اس کے فوراً بعد اگلے ہی روز خط آیا اس کا، نواب محمد خان آف ملیر کوٹلا کا، وہ حکیم نور الدین نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے وہ خط، جس میں نواب محمد خان نے یہ لکھا جو بعد میں مبارکہ بیگم کا شوہر بنا، یعنی مرزا صاحب کا داماد بنا۔ اس نے خط میں لکھا کہ مرزا صاحب آج ڈیٹ گزر گئی، عبداللہ آتم نہیں مرا، تو پیش گوئی تو صاحب جھوٹی ثابت ہو گئی نا، اب اس کی تو طویل بھی نہیں ہو سکتی، اب ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں۔ لیکن مرزا صاحب نے اس کے اس اضطراب کو دیکھ کر، محمد خان کو اس کے اس اضطراب کو دیکھ کر کہ بھئی یہ نواب ہے، نواب کا بیٹا ہے، موٹا مرغا ہے، چندہ دیتا ہر مہینے ریگولر، پھر یہ ہو گیا اس نے میرا عقیدہ چھوڑ دیا، میری بیعت توڑ دی، تو موٹا مرغا جاتا رہے گا۔ مرزا صاحب نے اس کو جواب میں خط لکھا اور صاف جھوٹ بولا۔ ایک تو یہ بات کہی کہ جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ تم ہو دور، تم دور سے خط لکھتے ہو، یہاں جتنے مرید میرے پاس بیٹھے ہو ان کو سب کو تو میں نے مطمئن کر لیا نا اپنی چرب زبانی سے، تم ہو دور، تم لکھتے ہو خط، تو اس لیے تم پریشان ہو، اگر تم قریب ہوتے تو تم بھی اتنے پریشان نہ ہوتے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے بات کا کہ اگر تم بھی قریب ہوتے تو اتنے پریشان نہ ہوتے، کیونکہ تم دور ہو، اور دور بندہ ہو تو اپنے سوچ سے سوچتا ہے، قریب ہو تو بندہ اگلے کے جس کے قابو آیا ہو اس کی سوچ سے سوچتا ہے۔ تو مرزا صاحب نے ایک تو اس پہ یہ کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تم دور ہو اس لیے پریشان ہو، دوسرا اس کو جھوٹ بول کے کہا کہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ حدیبیہ کے قصے میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ کئی سچے لوگ مرتد ہو گئے تھے حدیبیہ کے قصے میں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، بالکل سفید جھوٹ ہے۔ تفسیر ابن کثیر کھول کر دیکھیں، وہاں پر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں سورہ فتح پڑھ لیں، سورہ محمد پڑھ لیں، جا کے دیکھ لیں، کوئی بھی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی۔ مرزا صاحب نے جھوٹ بول کر اپنے مرید کو مطمئن کیا، حالانکہ حدیبیہ کے قصے میں کوئی بندہ مرتد نہیں ہوا، بلکہ حدیبیہ کے قصے میں لوگوں نے وہ بیعت کی ہے جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، رضوان کہا جاتا ہے، جن کے بارے بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے جھانک کر دیکھا تو وہاں پر ایمان پایا۔ ان کے بارے میں مرزا صاحب نے جھوٹ بول کے کہا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، کوئی بندہ مرتد نہیں ہو، جھوٹ بولا مرید کو مطمئن کرنے کے لیے۔ تو مرزا صاحب میں یہ فن تھا کہ وہ وہاں پر اپنے مریدوں کے سامنے بڑی پرجوش تقریر کرتے تھے، اور مریدوں کی وہ جو ہے نا آنکھیں اور کان ان کو بند کر لیتے تھے۔ وہ ایسے مرید کچھ تو اپنی غرض کی وجہ سے بھی تھے، کچھ تو غرض مند تھے نا، تو ان کا میں
फिर कभी जिक्र अच्छा करूंगा। आमिर भाई, बहुत ही ये हमने कादियान का तो समा देख लिया कि कादियान में लोग क्या कर रहे थे। आपने जैसे कि बताया कि वहाँ के नौजवान जो थे वो बैंड डाल रहे थे औरतों की तरह, और या अल्लाह ये लाश आता मर्जे मर्जे की चीज़ें चल रही थी, और मिर्ज़ा साहब जो हैं वो खुद कुछ कर रहे थे, चिल्ले टूने वगैरह कर रहे थे। अमर भाई, अमृतसर में क्या सिचुएशन थी उस वक्त वहाँ के ईसाइयों की? सुनने में आता है कि अब्दुल्ला आतम को वो जनाब फातह के तौर पर जुलूस और जश्न मना रहे थे। इसकी क्या कहानी है? बिल्कुल, वो 5 सितंबर की शाम तक, क्योंकि उनको भी डेट मिली हुई थी कि 5 सितंबर आपकी डेट है, 5 सितंबर तक ये मर जाएगा, तो 5 सितंबर तक वो भी बड़े मोहतात थे। अब्दुल्ला आतम भी, क्योंकि उसको डर भी था कि मिर्ज़ा साहब कोई बंदा भेज के कत्ल ना करवा दें, और उसके मतलब उसने शकूक व शुबहात का इजहार भी किया कि कोई बंदा, कोई कत्ल करने वाले बंदे, कुछ चोरों का कोई पेशवा था, उसको मिर्ज़ा साहब ने सुपारी दी हुई थी, नेज़े दिए हुए थे कि लो मारो इसको। कोई सांप शाम छोड़ने के बारे में भी मशहूर थी बातें कि जहाँ ये जिस जगह वो रिहाइश पजीर था उस जगह सांप छोड़ने गए तो वो गलती से दूसरे मकान में फेंक के आ गए जहरीले सांप। तो इन्होंने कोशिश भी की, बकौल उनके, हम नहीं जानते, लेकिन उनके बकौल वो मोहतात रहता था अब्दुल्ला आतम के 15 महीने गुजर जाएं तो फिर मैं सामने आऊँगा, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो इन्होंने कहना है कि ईसाईयत झूठी है और ये इनका मजहब सच्चा है। तो वो 15 महीने थोड़ा सा पीछे रहा, मंजर आम से हट के रहा। 15 महीने के बाद 6 सितंबर की सुबह को वो अब्दुल्ला आतम वो रेलगाड़ी पर फिरोजपुर से बैठा, लाहौर से गुजरा और सीधा जाके अमृतसर रेलवे स्टेशन पर उतरा। लाहौर में भी लोग आए हुए थे उसका इस्तकबाल करने के लिए, और जब वो अमृतसर पहुंचा तो अमृतसर तो एक जम्मे गफीर था, उसको उन्होंने ऊंट पर बिठा लिया, माथे पर सेहरा बांध लिया, ढोल वाले आ गए, वो बाजे बजाने लगे, ढोल बजाने लगे और उनकी बच्चियां गीत गाने लगी। ऐसी मिर्जा की गत बनाएंगे, सारे इल्हाम भूल जाएंगे, ये गीत गाती थी उनकी बच्चियां वहां पर अमृतसर में रेलवे स्टेशन पर। ढोल बजाते थे, गीत गाते थे कि भाई इसको ऐसी गत बनाएंगे इसकी कि इसको ये सारे इल्हाम भूल जाएंगे, जो ये बड़ा मुल्हिम बना फिरता है और लोगों को धोखा दे रहा है, बड़ा फकीर और बड़ा वली और बड़ा नबी बना फिरता है। तो उन्होंने खूब खुशियां मनाई, खूब जश्न मनाए, और इनके घर में सफ़े मातम बिछी हुई थी 6 सितंबर की सुबह। अमर भाई, यहाँ तक अमृतसर में गए तो जो वाकया मैंने आपको पहले कोट किया था कि जो मास्टर कदर बख्श था वो सूरज गरूब होने का वेट कर रहा था, कह रहा था कि आज सूरज गरूब नहीं होगा। वो कहता है मैं अमृतसर में गया जब मिर्ज़ा साहब की तकरीर के बाद, जब उन्होंने अब्दुल्लाओं की हकीकत बताई तो कहता है मेरा इंशराह सदर हो गया, ईमान ताज़ा हो गया। तो कहता है फिर मैं अमृतसर में चला गया। अमृतसर जाके कहता मैंने देखा कि ईसाई उसे गाड़ी में बिठाए हुए बड़ी धूमधाम से बाजारों में लिए फिर रहे हैं, लेकिन कहता मैं उसे देखकर ये समझ गया था कि वाकया में ये मर गया है और ये सिर्फ उसका जनाजा है। तो अमर भाई, ये जो माइंड सेट है कि इंसान खुद के घर में मातम बचा हो, लेकिन जो फरीके मुखालिफ है वहाँ पे धूमधाम से जनाब जलूस निकल रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, वहाँ पे एक फातह शख्स को देखे आमदियत कह रही है कि वो मर गया है, ये जनाजा है। ऐसे माइंड सेट को क्या कहेंगे आप? इस माइंडसेट के बारे ही में मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी ने लिखा है कि मियाँ साहब के मुरीद यानी बशीरुद्दीन महमूद अहमद के मुरीद ऐसे अंधे अकीदतमंद हैं कि ये कहते हैं कि अगर हम अपनी आंखों से भी कोई ऐसा मंजर देख लें कि हमारे मियाँ साहब किसी बुरे अमल में मुलव्वस हैं, बदकारी कर रहे हैं, हम ये कहेंगे कि हमारी आंखें झूठ बोल रही हैं। इस अंधी अकीदत के लोग इनको मिल गए कि जो अपनी आंखों से कोई मंजर देख कर कहते थे हमारी आंखें झूठ बोल रही हैं। अब घर में मिर्जा जी ने उसकी ऐसी वो ग्रूमिंग की, ऐसी उसकी ब्रेन वॉशिंग की कि वो जाके खुद अमृतसर में अब्दुल्ला आतम को देख के कह रहा है कि ये जिंदा नहीं है, ये मुर्दा है। बल्कि कई लोगों के बारे में ये भी मैंने सुना है, किताबों में लिखा हुआ है कि उन्होंने अब्दुल्ला आतम को टच करके छू के देखने की कोशिश की कि अंग्रेज बड़े तेज कौम है, सुना है मॉडर्न कौम है, तो ये प्लास्टिक का अब्दुल्ला आतम ना बना के ले आए हो सकता है अब्दुल्ला आतम मर गया हो। ये जो स्टेशन से उतरा है और चल रहा है पैदल, ऐसा ना हो कि ये प्लास्टिक का बना हो, किसी ने टच करके भी देखा और अब्दुल्ला आतम को छू के देखा कि ये बंदा है या वो रिमोट कंट्रोल है, वो क्या उसको रोबोट है। तो अब्दुल्ला आतम के बारे में इतनी इनको जो मिर्जाइयों को मिर्जा साहब ने अपने लफ्जों से, अपनी लफाजी से ऐसे ब्रेन वॉश किया हुआ था कि इनको यकीन था कि अब्दुल्ला आतम मर जाएगा, 15 महीने जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन जब वो जिंदा रहा, बजाय इसके कि अपनी इस्लाह करते और तौबा करते कि भाई हमारी
سارا جو دعویٰ ہے کہ خدا ہم سے باتیں کرتا ہے، یہ سارا دعویٰ باطل ہے. نہ کوئی خدا باتیں کرتا ہے، نہ خدا کسی کو ایسے کفار کے سامنے کہ آپ اتنا بڑا بازو کھڑا کر کے کہیں کہ 15 مہینے میں نہ مرا تو میں جھوٹا، میرا مذہب جھوٹا، اور 15 مہینے بعد وہ ڈھول بجا رہے ہیں اور آپ کے گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی، بجائے اچھا اصلاح عمر کرنے کے انہوں نے طویلیں کرنے شروع کر دی. اچھا عمر بھائی، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے تاریخ کے اندر یہ بھی بات موجود ہے کہ جب جو مرزا صاحب نے کلیم کیا تھا کہ اگر عبداللہ اتم جو ہے وہ 15 ماہ تک نہ مرے گا تو مجھ کو ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے، میرے گلے میں رسا ڈالا جائے، مجھ کو پھانسی دی جائے، تو کیا واقعی عیسائیوں نے رسے پکڑے تھے اور کیا واقعی انہوں نے مرزا صاحب کے پتلے کو جلا کر یا ان کے گلے میں رسا ڈال کر پھانسیاں دی تھیں اس وقت؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ برطانوی جو دور حکومت تھا وہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ اپنا دوسرے کو ایسے نہ کرے، دبانے کی کوشش نہ کرے. تو ان کے یہ تحریریں تو ملتی ہیں کہ گورنمنٹ ایکشن لے، گورنمنٹ ایکشن لوے اور اس بندے کو آپ پھانسی دوے، کیونکہ اس نے خود لکھ کر دیا ہوا ہے کہ مجھے پھانسی دی جائے، میرے گلے میں رسا ڈال کے کھینچا جائے اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں 15 مہینے بعد. اگر عبداللہ اتم زندہ رہا تو بے شک میرا منہ کالا کر دینا. تو وہ یہ تو کہتے تھے کہ گورنمنٹ ایکشن، لیکن خود وہ ان کے دروازے پہ نہیں آئے، حالانکہ اصولی طور پر وہ حق بجانب تھے کہ وہ 6 ستمبر کی صبح کو جب وہ جلوس انہوں نے نکالا وہ سیدھے قادیان آتے اور جا کے کہتے لو جی مرزا جی آپ کی اور ہماری 5 جون 1893 کو امرتسر میں یہ بات طے ہوئی تھی، آپ بسم اللہ پڑھیں اور باہر منہ اپنا کریں، ہم اس کے اوپر کالک ملیں گے، آپ کے گلے میں رسا ڈالیں گے، کھینچیں گے آپ. لیکن وہ یہاں نہیں آئے، اخباروں میں انہوں نے البتہ بہت کچھ لکھا. اچھا عمر بھائی، یہ تو ہمیں اب پتہ چل گیا کہ کس طرح سے جناب پیش گوئی کی گئی، پیش گوئی کے بعد 15 ماہ تک کیا کیا ہوا اور آخری دن میں جو معاملات ہوئے وہ بھی ہم نے دیکھ لیے، اور پتہ چل گیا کہ پیش گوئی جو کی گئی تھی، جو مدت مقرر کی گئی تھی، اس کے اندر عبداللہ اتم نہیں مرا اور وہ بالکل واضح طور پر جھوٹی ثابت ہو گئی. عمر بھائی، اس جھوٹا ہونے کے بعد جب پیش گوئی واضح طور پر جھوٹی ہو گئی تو ظاہر ہے مریدوں نے سوال تو کیے ہوں گے. وہاں پہ مرزا صاحب نے کون سا ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ پیش گوئی جب واضح حقیقت کے طور پر عیاں ہو گئی کہ جھوٹی ہو گئی یا نہیں مرا، تو مرزا صاحب نے کون سا ایسا بات کی جس سے مریض جو ہیں وہ بڑے خوش ہو گئے کہ جناب اب تو ہم پیش گوئی سچی ہو گئی ہے؟ نہیں، وہی جو طویل کی وہ یہی کہ دل میں ڈر گیا تھا، اور اگر یہ نہیں ڈرا تو یہ قسم کھائے، یہ دل میں ڈرا ہوا تھا اور اس نے رجوع کی طرف سے کچھ حصہ لے لیا تھا، اس کے یہ نہیں مرا. وہ مرزا صاحب نے طویلیں جو کی ہیں اس پر اتنی تحدی سے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں اتنی ڈٹائی سے مرزا صاحب نے اشتہار چھاپنے شروع کر دیے. 1000 کا انعامی اشتہار کہ ہم اس کو 1000 روپیہ دیں گے، یہ قسم کھائے کہ یہ دل میں نہیں ڈرا تھا. 2000 انعامی اشتہار، پھر 3000 کا انعامی اشتہار، پھر 4000 کا انعامی اشتہار. وہ چھاپ کے مریدوں کو مطمئن کرتے رہے کہ اب مرید میرا وہ بیعت نہ توڑیں، اور لوگوں کو مطمئن کرتے رہے کہ یہ دل میں تو ڈرا ہوا تھا، اس کو کہو اگر نہیں ڈرا تو قسم کھائے. اچھا عمر بھائی، معذرت کے ساتھ، جب یہ 1000 2000 3000 والے مرزا صاحب اشتہار شائع کر رہے تھے، کیا آتم کا کوئی بیان موجود ہے کہ یا اس نے کوئی اشتہار دیا ہو یا اس نے کوئی خط لکھا ہو یا بیان موجود ہو اس وقت کے دور کے اندر کہ جی ہاں میں ڈر گیا تھا یا میں نے رجوع کر لیا تھا، یا میں کیونکہ مخصوص کر رہا ہوں اس سوال کو اس مدت کے اندر جس مدت کے اندر مرزا صاحب یہ اشتہارات شائع کر رہے تھے، 1000 والا، 2000 والا، نامیر شاہ، 3000 والا، اس مدت کے اندر کیا عبداللہ اتم خاموشی تھی، بالکل ساکت تھا، بالکل سکتہ داری تھا، کوئی بیان نہیں آ رہا تھا، کوئی اشتہار نہیں آ رہا تھا، کوئی ڈیبیٹ نہیں آ رہی تھی، یا کوئی موجود تھی، کوئی خط موجود تھا جس کے اندر وہ کہہ رہا ہو کہ نہیں میں تو نہیں ڈرا، اس طرح کی بات کوئی؟ سچی بات یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ عبداللہ اتم کی تحریر پڑھے نا، جو میں نے اس کے خطوط پڑھے ہیں یا اس کے انداز بیان سے میں نے جو سمجھا ہے، مذہب تو وہ ٹھیک ہے جو بھی اس کا تھا، لیکن وہ بندہ کوئی سویلائزڈ معلوم ہوتا ہے. اس نے کہا مرزا صاحب کے اشتہار چھاپنے سے پہلے ہی اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں نہ ڈرا ہوں آپ کی پیش گوئی سے، نہ میں اسلام کی طرف میں نے کوئی رجوع کیا ہے، نہ میں نے کسی قسم کا دل میں آپ کی پیش گوئی کو لے کر کوئی ڈر محسوس کیا ہے. سچی بات یہی ہے کہ جس طرح میں پہلے تھا اسی طرح ہوں.
आज भी। یہ عامر بھی یہ تھوڑا سا کلیئر کر دی، یہ بات تب کی ہی ہے نا جب مرزا صاحب پیش گوئی جھوٹا ہونے کے بعد کہہ رہے تھے کہ اس نے رجوع کر لیا ہے 1000 روپیہ 2000 روپیہ 3000 روپیہ، یہ اسی وقت کی بات ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ فوراً بعد جب مرزا صاحب نے اپنے مریدوں کو 6 ستمبر کی صبح کو بتایا کہ یہ دل میں ڈر گیا تھا، جاؤ جا کے اس سے پوچھ لو دل میں ڈر گیا تھا، تو اس نے فوراً بعد ایک خط لکھ کر اپنا وہ خط چھپوا دیا نور افشاں اخبار میں اور بھی دیگر اخباروں میں بھی چھپا، جس میں اس نے کہا کہ میں بالکل نہیں ڈرا، مرزا صاحب جو کہنا چاہیں کہتے رہیں، اپنے مریدوں کو جیسے مطمئن کرنا چاہیں کرتے رہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن میں صاف کہنا چاہتا ہوں کہ میں نہیں ڈرا، میں اسی عقیدے پر ہوں جس پر پہلے تھا اور میرے دل میں کوئی خوف نہیں پیدا۔ اس کے بعد مرزا صاحب نے 1000 نامی اشتہار 2000 3000 چھپواتے رہے، تو اس نے پھر جواب نہیں دیا، اس نے کہا میں نے ایک دفعہ جب آپ کو کہہ دیا آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ اپنے مریدوں کو جس طرح سے چاہیں مطمئن کرتے رہیں، میں ایک ہی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں نہیں ڈرا، اب آپ قسم کہیں۔ پھر ایک دفعہ قسم کا بھی انہوں نے جواب دیا تھا۔ جی میں اس پہ آتا ہوں عامر بھائی، میں اس پہ آتا ہوں، سوال کے طور پر لے لیں کہ احمدیوں کی طرف سے بھی آج بھی کہا جاتا ہے، مرزا صاحب نے بھی اس کو بہت دفعہ جو ہے وہ دہرایا کہ اگر آتم اپنی ان باتوں کے اندر سچا ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا یا حق کی طرف اس نے نہیں آیا یا اس نے دل میں نہیں ڈرا تو وہ قسم کھا لے۔ تو عامر بھائی یہ جو قسم والا معاملہ تھا، مرزا صاحب نے یہ قسم والی بات عبداللہ آتم کے سامنے کیوں رکھی، اس کا بتائیں مجھے۔ ہاں، اس لیے رکھی تھی مرزا صاحب نے کہ اگر وہ قسم کھا لے گا تو بھی ہماری چاندی کھری ہے، ہم کہیں گے کہ دیکھ لو عیسائیت میں تو قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے، یہ قسم کھا کے اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس میں عیسائیت کا وہ تقدس نہیں رہا اس کے دل میں، اگر وہ نہ قسم کھائے گا تو بھی ہماری چاندی کھری ہے۔ قسم والا ہیلا انہوں نے رکھا ہی اس لیے کہ کرسچینٹی میں قسم کھانا منع ہے، البتہ اگر کوئی سخت مجبوری ہو جس طرح عدالت کا حکم ہوتا ہے تو پھر وہ قسم کھا سکتے ہیں۔ یہی بات انہوں نے کہی جب مرزا صاحب بار بار اصرار کر رہے تھے اشتہار چھپا کے کہ یہ قسم کھائے قسم کھائے قسم کھائے، تو انہوں نے کہا کہ آپ عدالت سے ہمیں حکم نامہ جاری کروا دیں، سمن جاری کروا دیں، اگر عدالت ہمیں بلا کر کہے کہ بھائی قسم کھاؤ یا مانو کہ تم ڈر گئے تو ہم قسم کھا دیں گے، کیونکہ عدالت کے حکم پر ہم قسم کھا سکتے ہیں، ویسے ہمیں قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بات کرسچینٹی میں مسلم ہے۔ اچھا عامر بھائی تھوڑا سا اس پہ کلیئر، کیا مرزا صاحب نے خود بھی کہیں یہ تسلیم کیا ہوا ہے کہ عیسائیت میں قسم کھانا ناجائز ہے؟ خود بھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں، تمہیں عیسائیوں کی طرح جس طرح ان کو انجیل منع کرتی ہے قسم کھانے سے، تمہیں کوئی قرآن منع نہیں کرتا قسم کھانے سے، قسم پر یقین کرو، قسم لے لو دے لو، اس طرح کی بات لکھتے ہوئے مرزا صاحب نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اچھا عامر بھائی یہ تو پھر بڑی مطلب ایسی بات ہو گئی کہ انسان خود تسلیم کر رہا ہے، یعنی آج میں خود تسلیم کر رہا ہوں کہ بھائی عیسائیت کے اندر جو کرسچینز ہیں ان کے اندر قسم کھانا جو ہے وہ ممنوع ہے، لیکن میں بعد میں خود ہی اپنی بات کو لے کے کہہ رہا ہوں کہ نہیں تم قسم کھاؤ، تو یہ اس چیز کو کیا کہیں گے؟ مطلب ایک طرف خود ایڈمٹ بھی کرنا کہ یہ چیز جائز کام نہیں ہے، پھر کسی کو کہنا کہ جو کام جائز نہیں یہ کر کے دکھاؤ، یہ کیا ہے؟ اصل میں وہ اس کو جو اصرار کر کے قسم لینا چاہ رہے تھے، لینا ہی اس لیے چاہ رہے تھے اگر یہ قسم دے دے گا تو بھی میں ہی جیتا، ون ون سچویشن ہو گئی نا مرزا صاحب کے لیے۔ اگر وہ قسم دے دیتا ہے تو مرزا صاحب نے کہنا ہے کہ دیکھ لو عیسائیت کا تقدس اس کے دل سے نکل گیا، چھوڑ دیا نا، ادھا پچھتا تو چھوڑ ہی دیا نا، اسلام سے مروب ہو گیا نا، ہمارے مذہب سے۔ بالکل جب مرزا صاحب خود تسلیم کر رہے ہیں قسم کھانا جائز نہیں، اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو مرزا صاحب کہیں گے دیکھو میں نے بھی کہا تھا، اب اس نے بھی جو ہے وہ کھا لیا، تو اس نے یہ تو کرسچینٹی سے جو دور ہو گیا۔ عمر بھائی اسی کے اندر سوال ہے کہ کیا اکثر ہمارے لوگ بتاتے ہیں کہ جب یہ مطالبہ عبداللہ آتم سے کیا گیا تو عبداللہ آتم نے کوئی سور کھانے والی بات بھی کی تھی آگے سے، کوئی ایسی کوئی بات ہے وہاں پہ کرسچینٹی کی طرف سے؟ ہاں، جب انہوں نے جواب دیا قسم والی بات کا تو انہوں نے کہا کہ یا تو عدالت سے ہمیں سمن جاری کروا دیں، ہم قسم کھا لیں گے، لیکن اگر قسم کھا کر ہی آپ کو ثبوت دینا ہے کہ بندہ قسم کھا کے کہے کہ میں نہیں ڈرا اور اسی طرح اپنی کرسچینٹی پر قائم ہوں، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کوئی بندہ کہے کہ آپ سور کھا کے، خنزیر کا گوشت کھا کے ثابت کریں کہ آپ مسلمان ہیں، تو جس طرح آپ یہ کہیں گے کہ خنزیر کا گوشت کھا کے
تو میں تو انکار کر دوں گا نا اپنے مذہب کا. اگر میں نے خنزیر کا گوشت کھا لیا تو انکار ہو جائے گا, تو میں کیوں کھاؤں؟ اس سے میرے مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں ملتا بلکہ اسلام سے ہٹنے کا ثبوت مل جائے گا. تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ قسم جو ہے, قسم کھانے سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم ثابت کر لیں گے کہ ہم عیسائیت پہ قائم ہیں, بلکہ آپ ہم سے یہ ثابت کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہم عیسائیت سے ہی ہٹ گئے ہیں. قسم کھائیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے سور کا گوشت اپنے لیے کھا لیا, تو ہم وہ نہیں کریں گے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ لینے کے دینے پڑ گئے کہ ایک شخص کو اس کے مذہب کے برخلاف جا کر اس کو ایک کام کرنے کا کہا جا رہا ہے, اس نے اسی بات کو پلٹا کے ان کے اوپر رکھ دیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ڈرے نہیں ہیں یا آپ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ چکے تو آپ یہ کام کر کے دکھائیں. تو یہ تو وہی ہو گئی ایسے کو جیسے کو تیسا والی بات. عامر بھائی, یہ تو ہو گیا عمومی طور پر قسم کے حوالے سے بات. کیا عبداللہ ادھم نے مرزا صاحب کے اس مطالبے کو کہ قسم کھاؤ کسی شرط کے ساتھ تسلیم کیا تھا, قسم کھانے کو تیار ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ شرط یہی تھی جو اس نے کہی تھی کہ عدالت سے اگر آپ سمن جاری کروا دیں میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں, ورنہ میرے مذہب میں قسم کھانا منع ہے. یعنی وہ تیار ہو گیا تھا, یعنی جو مطالبہ تھا قسم کھانے کا وہ اس پر ریڈی تھا, لیکن وہ یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ خاص وجہ کے اوپر یا خاص موقع کے اوپر یا خاص عدالت کے اندر سے یہ قسم کروائی جائے تو میں تیار ہوں. یعنی اس نے انکار نہیں کیا. انکار نہیں کیا بلکہ اس نے کہا کہ میرے مذہب میں یہ صاف لکھا ہوا ہے کہ قسم تم صرف اس شرط پر کھا سکتے ہو اگر تمہیں حکمران مجبور کرے, اگر تمہیں عدالت پابند کرے تو قسم کھا سکتے ہو. تو وہ میرے لیے مجبوری ہے, آپ وہ شرط پوری کر دیں میں قسم کھا دیتا ہوں. وہ کھانے کے لیے تیار ہو گیا تھا. جزاک اللہ. تو عمر بھائی, میرے خیال سے اس کے بعد کوئی چیز رہتی نہیں ہے کہ پیش گوئی جس مناظرے کے اندر سے یہ پیش گوئی نکلی, ہم نے اس مناظرے کا سیاق و سباق بھی دیکھا, اس پیش گوئی کا سیاق و سباق بھی دیکھا, اس مناظرے کے نتیجے کے اندر کون سے مسلمان جو بقول ان کے مسلمان تھے ان کو عیسائی بنوا دیا گیا. اس کے بعد پیش گوئی لاگی گئی, پیش گوئی کے آخری دن تک جو رجوع ہے, جو حق کی طرف مڑنا ہے, جو دل میں ڈرنا ہے وہ موجود نہیں تھا, بلکہ دعائیں کی جا رہی تھی کہ یا اللہ ادھم مر جائے, یا اللہ ادھم مر جائے. بین ڈل رہے تھے, لوگ عبداللہ ادھم کو ٹچ کر کے دیکھ رہے تھے کہیں یہ پتلا تو نہیں ہے, کہیں یہ روبوٹ تو نہیں ہے. لیکن جب وہ مرا نہ پیش گوئی جھوٹی ثابت ہو گئی تو تعویلیں نکالی گئیں, تعویلوں کا حال ہمیں ابھی دیکھ لیا. تو عمر بھائی, یہ تو روزے روشن کی طرح آیا ہو گیا کہ یہ پیش گوئی جھوٹی نکلنا, بعد میں جو تعویلیں ہیں تعویلیں باطلا ثابت ہونا, تو اس کے بعد تو میرے خیال سے اس میں مزید کوئی کسر رہ نہیں جاتی کہ اس کے اندر کوئی ایسا پوائنٹ ہو جو میرے نزدیک رہتا ہو. اگر آپ کے کوئی ذہن میں ہے تو آپ اس کو جو ہے نا وہ کر دیں. نہیں, میرا بھی نہیں خیال کہ اس میں کوئی بات باقی بچی ہے, لیکن ساتھی ہیں موجود, ان میں کسی نے کچھ سوال. جی, گجر بھائی کا کوئی سوال ہے, وہ کہہ رہے تھے میں نے کرنا ہے. گجر بھائی پلیز اپنا سوال رکھیے. ضیاء بھائی بھی موجود ہیں. اگر گجر بھائی آپ کی آواز نہیں آ اس رہی. سارے ڈرامے میں کیا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ ہلو, اب آ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے. اچھا میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو 15 مہینے کا سارا ڈرامہ چلا, اس میں مسلمانوں کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا یہ سب دیکھ کے, اور اس کے بعد یہ جو ساحل بھائی آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے. اچھا, اور عامر بھائی اس میں یہ پوچھنا تھا کہ یہ ڈبیٹ کے بعد بھی, مطلب کہ وہ جو الیکشن کے بعد ہوتا نا تاندلی ہو گئی تھا دوبارہ کراؤ, کیا ایسا ہوا تھا کہ دوبارہ پھر کچھ چیلنج کیا گیا تھا؟ اور تیسری بات یہ تھی کہ ایک بندہ جس کو آپ شاتم سمجھتے ہیں اس کی قسم اتنی کیوں امپورٹنٹ تھی؟ جزاک اللہ. یہ میرے 3 کویسچن تھے. جو شاتم ہو یا مشرک ہو یا ہندو ہو یا کرسچن ہو, مسلمان تو ایسے بندے سے قسم نہیں لیتے اور نہ اس کی قسم پر بھروسہ کرتے ہیں, جس طرح مولانا ثناء اللہ امرتسری نے 1907 میں مرزا صاحب کی قسم لینے سے انکار کر دیا تھا کہ آپ کی قسم پر ہم بھروسہ ہی نہیں کرتے, آپ قسم نہ دیں نہ ہم نے ماننی ہے. لیکن مرزا صاحب کا تو کیونکہ اپنا کوئی مذہب نہیں تھا, یہ ملحد ٹائپ آدمی تھے, تو انہوں نے اس سے قسم کا مطالبہ تو کیا ہوا تھا کہ آپ قسم دے دو. حالانکہ قسم ان کی لینا بنتا ہی نہیں, تقاضا کرنا ہی غلط ہے, لیکن انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ قسم دیں. اس کے علاوہ آپ نے کیا پوچھا ہے؟ جی میں نے پوچھا تھا کہ یہ جو 15 مہینے کا ڈرامہ, اس میں مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو کا کیا تھا؟ مسلمانوں کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا, رسالہ شاۃ السنہ میں لکھا ہوا ہے, نئے عیسائیوں کی پرانے عیسائیوں سے جنگ پر تبصرہ. مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ یہ نئے عیسائی ہیں
वो पुराने ईसाई हैं। नए ईसाइयों की पुराने ईसाइयों से एक जंग है। हम तो सिर्फ तमाशाई हैं, हमारे लिए दोनों एक जैसे हैं। और आज भी आप लोगों से भी अगर कोई पूछे और मिर्ज़ाई ये धोखा देने की कोशिश करते हैं अक्सर आपको, और कहते हैं कि देखें आप तो क्रिश्चियनों के हमायती बन जाते हो, आप ये करना शुरू कर देते हो, आप वो करना शुरू कर देते हो, देखो वो इस्लाम की जंग लड़ रहे थे, तो उनको कहें कि भाई हम ना किसी के हमायती हैं और ना किसी के मुखालिफ हैं। हमारी नज़र में मिर्ज़ा साहब भी उतने ही गुस्ताख और उतने ही काफिर हैं जितने बड़े काफिर अब्दुल्ला आतम है। अब्दुल्ला आतम भी मुर्ताद था, मिर्ज़ा साहब भी मुर्ताद थे। अब्दुल्ला आतम भी इशारों के नायों में तौहीन करता था नबी पाक की, ये भी इशारों के नायों में तौहीन करते थे। नंगी गाली वो भी नहीं देता था, ये भी नहीं देते थे, तरीके तरीके से करते थे। हमारी नज़र में दोनों एक जैसे हैं। तो इसमें अगर ये कहा जाए कि मुसलमानों का क्या रवैया, तो जो उस दिन था वो आज होना चाहिए, आज भी वही होना चाहिए। लेकिन कई मुसलमान जो ख़त्म नबूवत के काज से वाकिफ़ नहीं हैं और इस तहरीक के अंदर होने वाले वाक़यात से मुकम्मल आगाही नहीं रखते, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो ईसाइयों के मुकाबले में इनको आप सपोर्ट करो, इनको आप सच्चाई कह दो। ये उनकी जहालत है। इसी जहालत को दूर हमारी नज़र में ये दोनों एक जैसे हैं। नए ईसाई पुराने ईसाई, ये नए ईसाई हैं, वो पुराने ईसाई। इनके मज़हब में भी तसलीस मौजूद है, खुदा का बेटा होना मौजूद है। ये तीन चीज़ें वो कहते हैं कि रूहुल कुदस और इंसान और खुदा से एक मुकद्दस एक पाक तसलीस तैयार होती है। वो भी तसलीस के कायल हैं, ये भी तसलीस के कायल हैं। वो भी कफ़ारे के कायल हैं, ये भी कफ़ारे के कायल हैं। मिर्ज़ा साहब का बेटा फोत हुआ, इन्होंने कहा कि इसने कफ़ारा अदा कर दिया गुनाहगारों के गुनाहों का। उस वक्त इस बात को लेके मेरे जहन में एक सवाल आ गया है जो बड़ा अक्सर आमदियों की तरफ से पेश भी किया जाता है, और आपको भी बड़ा वो आप लोग तो उसको जो है वो अज़राए तफन्नन लेते हैं। कहा जाता है कि यही अब्दुल्ला आतम के हवाले से जब ग़ुलाम फरीद चचड़ा शरीफ वालों से जब ये बात की गई, तो उन्होंने कोई इस तरह की बात की कि अब्दुल्ला आतम मरा मरा सा लगता है। आमर भाई, ये जो उनकी गवाही पेश की जाती है इस अब्दुल्ला आतम के हवाले से, इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये भी बात जो गुलाम फरीद चाचड़ा वाले ने कहते हैं कि ये बात कही थी, ये बात पहले इसलिए तय हो चुकी है कि गुलाम फरीद चाचड़ा वाले के मुरीद थे दो, ये उनकी साजिश थी कह लें, या वो इनके साथ मिले हुए थे, या छुपे हुए मिर्ज़ाई था एक, उसका नाम क्या था आपके ज़हन में होगा, लेकिन वो उनके मुरीद की एक कारस्तानी थी जो उसने मिर्ज़ा साहब की हमायत में कोई ख़त भी लिखा फ़ारसी में। इसी तरह से ये जो बातें कहीं कि वो मरा मरा सा लगता है, ये सारी बातें उनकी की हुई हैं। जहाँ तक ख्वाजा गुलाम फरीद का है, जब ख्वाजा गुलाम फरीद ने शेख बटालवी रहमतुल्लाह की गवाही पर, यानी उनके था गुलाम अहमद अख्तरी मिर्ज़ाई, हाँ अख्तरी मिर्ज़ाई, जब शेख बटालवी ने ख्वाजा साहब के सामने फ़तह इस्लाम रखी, तौज़ीउल मराम रखी, अज़ाला हाम रखी, तो ख्वाजा साहब ने तो कानों को हाथ लगाए, इस्तग़फ़ार पढ़ी और कहा कि ये तो शातिम रसूल है। तो वो कभी भी इसकी हमायत नहीं कर सकते थे, वो उनके मरीदों की ही कारस्तानी है। वो एक दो इनका मरीद ऐसा था जो छुपा हुआ मिर्ज़ाई था, तो ये उसी ने हरकत की थी। ख्वाजा साहब बिल्कुल इसके मुअय्यद नहीं थे। इसके बाद शेख बटालवी ने आकर इनको चैलेंज किया था कि जो तुमने पहले ख्वाजा साहब का खत शाया किया है, अब अगर उनकी तायीद और उनका कोई उनकी तस्दीक दिखा दो तो मैं तुम्हें मान जाऊँगा, क्योंकि उनको आपके बारे में पता नहीं था और उनके मुरीद आपकी तारीफ़ें करते थे, और आपके लिए ख़त जो लिखे थे उनके मुरीदों ने लिखे, ख्वाजा साहब को तो पता भी नहीं था खतूत का। ये मौलाना मोहम्मद सलीम बटालवी साहब की ये जो बात है, ये मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी की है या उनकी ज़िंदगी की बात की? ये तो 1897-98 की बात है ना। यानी ये जो मौलाना मोहम्मद सलीम बटालवी रहमतुल्लाह ने जो बात की थी, ये मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी के ही अंदर बात थी, ऐसी बात नहीं थी कि जो उनके फौत हो जाने या मर जाने के बाद जो है ना वो निकली हो। ठीक हो गया, नहीं, 1897 की बात है, क्योंकि इन्होंने 96 में अंजाम आतम में उनका खत शाया कर दिया ना ख्वाजा गुलाम फरीद, तो उन्होंने फौरन बाद पहले तो मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी गए थे उनके पास, उनको बताने कि भाई जिसके तारीफ में आपने खत लिखा वो तो बड़ा गुमराह आदमी है और उसका नबूवत का दावा है। तो ख्वाजा साहब को वो सही बात का पता नहीं चल सका, या ख्वाजा साहब ने टाल दिया कि यार चलो मौलवी हैं कहते होंगे। लेकिन जब दोबारा
उलमा ने कहा कि भाई भेजें, कोई और बंदा भेजें, तो फिर शेख बटालवी की ड्यूटी लगी कि आप जाएं। तो ये जब गए तो इनके जाने पर ख्वाजा साहब ने साफ मिर्ज़ा कादियानी से बरात का ऐलान किया और कहा कि आइंदा हमारी तरफ से कोई ख़त नहीं जाएगा, आप मुतमिन हो जाएं, जो हो गया सो हो गया। तो उसके बाद शेख बटालवी ने आके जो चैलेंज शाया किया कि आज के बाद कोई उनकी तस्दीक या तायीद करें पेश तो मैं आपको मान जाऊंगा, तो फिर उसके बाद कभी भी नहीं कर सके। जज़ाकल्लाह। जी गुज्जर भाई, आपका कोई मजीद सवाल? अच्छा, मेरा वो तीसरा क्वेश्चन था कि आमिर भाई ये जो सारा कुछ हुआ है 15 महीने के बाद, चले जो भी मिर्जा साहब ने अपने तौर पे बताया कि ये कसम खा लें, क्या उसके बाद दोबारा मतलब कि उन्होंने रोंदी हो गई या धांधली हो गई, उसके बाद मिर्जा साहब ने दोबारा ऐसा कोई फरमाइश रखी थी कि मतलब कि 10 महीने हो रहा हो, अब इतना महीने का टाइम आ जाए? जी अगर इस पे हो जाए। वो जो कहते थे ना, जो 1000 इनामी इश्तिहार, 2000 इनामी इश्तिहार, 3000 4000 वाला, उसमें यही लिखते थे कि अगर ये कसम खा दे कि मैं दिल में नहीं डरा, तो फिर अल्लाह ताला नई मुद्दत मुकर्रर करेगा, वो साल की मुकर्रर करे, 10 महीने की मुकर्रर करे, फिर अल्लाह ताला फैसला। वो भी गोल मोल बात करते थे। तो मिर्ज़ा साहब चैलेंज से बात तो नहीं आते रहते थे, ये तो इनकी आदत थी, लेकिन मिर्जा साहब तवक्को पे बात पूरी हुई नहीं। जी जी आप जज़ाकल्लाह। किसी और भाई का, किसी नीचे सुनने वालों के में से किसी भाई ने कोई सवाल रखना हो, और इस पे कोई शर्त आयद नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई आमदी का दिल हो कि उसको लगता हो कि कोई ऐसी बात जो हकायक से बरखलाफ की गई है, जो हकीकत पर मबनी नहीं है, वो भी आके अपनी बात रख सकता है और बता सकता है कि ये वाक़या ऐसा नहीं था या वैसे था, और कह सकता है। तो प्लीज़ आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी पैनलिस्ट में से किसी पैनल में बैठे भाई का सवाल हो तो वो भी कर सकता है। नीचे एक शहजाद है, मैं नीचे जाता हूँ, उसको भी कर लें साहिल भाई। जी जी मैं कर देख लेता हूँ। अली भट्टी भाई, बाबर भाई, डिकोडर भाई, कोई आपका क्वेश्चन हो तो प्लीज़ रखिएगा। अच्छा आमिर भाई, ये सारे इवेंट के बाद मिर्ज़ा साहब ने उनको कहा कि जी अगर ये कसम खा ले तो ये दिल में नहीं डरा तो बात वाज़ेह हो जाएगी। उस पर अब्दुल्ला आथम ने जो है, क्योंकि किसी भी मसले को हल करने के लिए उसका रास्ता तलाश किया जाता है, तो उसने मेरा ख्याल है कि बड़ा बेहतरीन और ज़बरदस्त उसने हल बताया। उसने कहा कि आप कोर्ट से रुजू कर लो, अगर अदालत मुझे कह देती है तो मैं बिल्कुल कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मिर्ज़ा साहब के खुदा ने तो मिर्ज़ा साहब को कह दिया था कि ये दिल में डर गया। तो अब दूसरी बात है, अब्दुल्ला आथम ने भी इस चीज़ का इजहार कर दिया और उसने रजामंदी का इजहार किया कि ठीक है तुम कोर्ट से रुजू कर लो, अगर कोर्ट मुझे बुला लेती तो मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। तो मिर्ज़ा साहब कोर्ट गए थे फिर उसके बाद? आई थिंक आमर भाई नीचे गए हैं। ज़िया रसूल मिनी भाई, अगर आप इस सवाल को करना चाहें तो बता दें प्लीज़। नहीं जी, मिर्ज़ा साहब ने कहाँ कोर्ट जाना था, वो अगे जान छड़ा रहे थे मिर्ज़ा साहब। वो आंदे सी गल ते मिट्टी पै जाए, मिट्टी पै जाए, कहाँ उसने कोर्ट जाना था, कोई नहीं कोर्ट छोड़ गया। सारा टोपी ड्रामा मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने हर पेशगोई पर ऐसे ही लगाया है, और ये सारे ऊपर वाले ढकोसले दिल में डर गया था, और मतलब कि उसको दिल में डरने का भी मिर्ज़ा साहब के खुदा ने आखिरी दिन, बल्कि आखिरी दिन भी नहीं, वो दिन जब गुजर गया, रात भी गुजर गई, तो अगले दिन सवेरे सवेरे बताया कि वो दिल में डर गया था। और अगली बात ये है कि ये दिल में डर जाने से तो क्या अल्लाह के रसूलों की पेश गोइयाँ मुखालफ के, दुश्मन के दिल में डर जाने से क्या वो गलत साबित हो जाती हैं, टल जाती हैं? पेश गोई का तो टलने का कोई सवाल ही नहीं होता। पेश गोई तो होती ही वो है जो बताया जाए कि भाई फ्यूचर में, मुस्तकबिल में ये होना है। टलता तो अजाब है, अजाब के बारे में टल जाने का लफ्ज़ जो है मुस्तमल है। पेशगोई के बारे में तो सिरे से कोई कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता टल जाने का। पेशगोई की दो ही सूरतें होती हैं, या सच्ची निकलती है या झूठी निकलती है। ये टल जाने वाला बीच वाला रास्ता पेशगोई में होता ही नहीं है। अगर अल्लाह के पैगंबर की तरफ से होगी सच्ची निकलेगी, अगर किसी और की तरफ से होगी तो सच्ची भी निकल सकती है, झूठी भी निकल सकती है, उसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं होती। अब जैसे सुलह हुदैबिया के मौका पर फ़तह मक्का की खुशखबरी अल्लाह ताला ने सुनाई, तो अब अगर डरने वरने से पेशगोई टलती तो पेशगोई हो गई है तकरीबन 22 महीने पहले मक्का के फ़तह होने की। तो जब मुसलमान गए हैं फ़तह मक्का के मौका पर, तो वो कुफ़ारे मक्का जो थे वो इतने डरे, इतने खौफज़दा हुए कि किसी ने हथियार तक नहीं उठाया। लड़ना तो दूर की बात है,
ہتھیار بھی نہیں انہوں نے اٹھایا, ہتھیار اٹھائے بغیر ہی انہوں نے کہا ہے جی آپ کا شہر ہے, آپ اس کے مالک و مختار ہیں, سنبھالیں. وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے. تو اگر یہ ڈر جانے سے پیش گوئیاں ٹلتی تو پھر تو مکہ بھی نہ فتح ہوتا. تو یہ سارے مرزا غلام قادیانی کے یہ لولے لنگڑے بہانے تھے. چونکہ پیش گوئی جھوٹی نکلی, اب مریدوں کو بھی تو کوئی نہ کوئی الو بنانا ہے نا. امیہ بن خلف کے جو ہے وہ اس کی پیش گوئی کی تھی, اس کے قتل کی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ہمارے ہاتھوں قتل ہو گئے. وہ اتنا ڈرا کہ وہ بدر کے موقع پر وہ جا ہی نہیں رہا تھا, حالانکہ مکہ کے سرداروں میں سے تھا. ابو جہل نے اس کو جناب پش کر کے اور پیچھے انگلاں دے کے اس کو کہ تو مکے کا سرداروں میں سے ہے, تو نہیں جائے گا تو ہم لوگ کیسے جائیں گے. تو اس کو مجبور کر کے تو اس نے کہا چل تو بھی چل, تو نے بھی لڑنا ہے, تو سرداروں میں سے ہے. تو وہ پھر بھی وہ کہتا تھا میں بڑا تیز رفتار اونٹ خریدوں گا جس کے مقابلے کا کوئی نہیں ہوگا. سارے رستے ڈرتا رہا, پیچھے رہتا رہا کہ جہاں موقع ملا میں بھاگ جاؤں گا. لو جی وہ اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ کے لے گیا اس کے مقتل گاہ میں, وہاں پہ قتل ہوا. وہ اس کا ڈر صاف ظاہر ہے, واضح ہے, اس کے منہ سے اس کے عمل سے نظر آ رہا ہے کہ یہ اتنا خوف زدہ ہے. مکہ والوں کا ڈر سامنے پڑا ہوا نظر آ رہا ہے کہ وہ کتنے خوف زدہ ہیں. جن کا ڈر روز روشن کی طرح یہاں ہے, وہاں تو اللہ کے رسول کی پیش گوئیاں نہیں ٹلیں. اور جو منہ پہ کہہ رہا ہے میں نہیں ڈرا ہوں, وہ دل میں ڈر بھی گیا ہے, اور پیش گوئی ڈرنے کی وجہ سے جلاش کی پیش گوئی غلط ثابت ہو گئی ہے, ضائع ہو گئی ہے, کینسل ہو گئی ہے. تو یہ سب ایک لنگڑے بہانے ہیں جو مرزیوں کو پاگل بنانے کے لیے مرزا غلام قادیانی نے گھڑے. کوئی بھی عقل مند آدمی اس طرح کے ڈھکوسلے اور اس طرح کے بہانے قطعاً جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. اللہ ہدایت دے ان کو. جزاکم اللہ خیر. اگر میں لاسٹ دفعہ پیغام دوں گا, اس کے بعد ہم یہ یوٹیوب کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بند کر دیں گے تاکہ یہ پروگرام وہاں پہ چلا جائے. کوئی اور بھائی, کوئی اور ساتھی, کوئی اور آمدی اگر اس بات کے اوپر سوال کرنا چاہتا ہے تو موسٹ ویلکم, آ کے سوال کر سکتا ہے, اپنی بات رکھ سکتا ہے. بصورت دیگر ہم انشاءاللہ اس کو اسی طرح سے اپلوڈ کر دیں گے یوٹیوب پر, آپ وہاں پہ جا کے سن سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر مزید آپ کے دل میں کوئی سوال ہو, کوئی کویسچن ہو, تو آپ مزید بھی آپ کو ٹائم دیا جائے گا. جزاکم اللہ واحسن الجزا. آئی تھنک نیچے سے کوئی زاہد بھائی. جی زاہد بھائی السلام علیکم. ابھی تک مجھے نہ خوش آمدید کہا گیا ہے نہ سلام دیا گیا. جی خوش آمدید, موسٹ ویلکم جناب محترم شہنشاہ ایوان صاحب, آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری نہایت پرمسرت موقع ہے اور نہایت ہی قابل دید مناظر ہیں. ہمارے درمیان اس محفل میں تشریف لائے ہیں گانا سے ہمارے بہت ہی معروف مربی صاحب, گانا کے مربی کے نام سے مشہور و معروف ہیں. ہم ان کو اپنی محفل میں خوش آمدید کرتے ہیں. مرحبا, اہلا و سہلا, مرحبا. جزاکم اللہ واسن. بابر بھائی آپ اس ریکارڈنگ کو اتنے حصے کو پلیز الگ طور پہ بھی اپلوڈ کیجیے گا. اب اگلا ریکارڈنگ اگر آپ نے شروع کرنی ہو تو کر لیجیے. جزاک اللہ. پینل از اوپن ناؤ. واٹر صاحب سے میں پوچھتا ہوں, وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر وہ آ جائیں تو میں اور وہ مل کر آپ سے سوالات کریں گے اس کے اوپر. شاید وہ اگر فری ہوئے تو وہ آ جائیں گے. واٹر بھائی ذرا نیچے لکھنا آپ کی اپنی اویلیبلٹی. ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے, اس میں کیا ایسی بات ہے. اکیلے بیٹھ کے آپ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ گھانا کے مربی ملک کیسر صاحب تھے جو دلائل کی ننگی تلوار کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں. تو ان کی درخواست پہ واٹر صاحب یا کوئی اور جماعت احمدیہ کا آدمی جو اپنے مربی صاحب کی ہیلپ کے لیے اوپر آنا چاہے, موسٹ ویلکم. آئیں, سوال کریں, اپنا اعتراض پیش کریں اور علامہ مولانا عامر نذیر صاحب سے اپنے سوالات کے جواب لیں. اچھا, یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے, اول تو بہترین انداز میں سوالن جواباً, ایک ایسا سیشن جو پہلے بھی 2-3 موضوعات کے اوپر ہو چکا ہے, یہ بہترین حکمت عملی ہے. اور میرا خیال ہے کہ سمجھنے یا سمجھانے کے لیے یہ بڑا ایک بہترین طریقہ کار ہے کہ سوالات اور وہ اعتراضات جو عموماً جماعت احمدیہ کی طرف سے ہمیں سننے کو ملتے ہیں, ان کے تناظر میں اس موضوع کے اوپر ایک سیر حاصل گفتگو اور وہ جوابات
جس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. لہذا اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ سے ہی آپ کا تعلق ہو. ہمارے مسلمان بھائی جب کہیں پہ گفتگو کرنے کے لیے جاتے ہیں یا تعویلات وہ جو جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کی جاتی ہیں ان کے بارے میں اگر کچھ ان شکوک و شبہات کے بارے میں اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی ضرور آ کے سوال کیا کریں تاکہ آپ کے اشکالات دور ہوں. اور وہ تعویلات جو جماعت احمدیہ ہمیشہ سے کرتی آئی ہے